رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین۔ عزیزان محترم، آپ کے سامنے سورہ شورى کی آیت نمبر 20 کی تلاوت کی ہے۔ اقامت دین کی جد و جہد میں فکر آخرت کی اہمیت کیا ہے، اس حوالے سے سب سے پہلی چیز جو ذہن میں تازہ کرنے کی ضرورت ہے، جس کو اسلام کی نشأت ثانیہ میں ڈاکٹر صاحب نے بیان کیا ہے کہ آج کی یہ جو سیکولر تہذیب ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اور آج کا جو انسان ہے یا انسان کا مائنڈ سیٹ ہے وہ کیا ہے۔ اس کو سمجھنے کے بعد انسان کی حیات کیا ہے، اس کو ذرا دیکھ کے پھر انشاءاللہ ہم آگے بڑھتے ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب نے فکر مغرب کے استعلاء کے عنوان کے تحت جو بات بیان کی ہے کہ جب یہ مغربی فکر، یہ مغربی تہذیب پروان چڑھی ہے تو انہوں نے تین چیزوں کو اگنور کر کے تین چیزوں پر فوکس کیا ہے۔ خدا کو اگنور کر کے کائنات کو سامنے لایا گیا ہے، روح کو اگنور کر کے جسم کو سامنے لایا گیا ہے، آخرت کو اگنور کر کے دنیا کو فوکس کیا گیا ہے۔ تو اب جب یہ چیزیں اس تہذیب کے رگ و پے میں بسی ہوئی ہیں تو آپ اور میں دیکھتے ہیں کہ ہر طرف اس تہذیب کے جتنے ادارے ہوں، جو چیزیں موجود ہیں، ان کے اندر انہی تین چیزوں پر فوکس نظر آتا ہے۔ دوسری طرف اسلام ہماری توجہ جدھر کرواتا ہے کہ اپنی زندگی کو سمجھو کہ انسانی زندگی کیا ہے۔ انسانی زندگی کے حوالے سے 5 ادوار جو طویل زندگی کے ہمارے سامنے آتے ہیں قرآن مجید سے۔ ایک وہ دور ہے جو عالم ارواح میں گزرا، اس میں بھی ایک موت اور ایک حیات کی کیفیت تھی جہاں پر ہم عہد الست کر کے آئے ہیں۔ اور جب اس دنیاوی زندگی کا آغاز ہوا رحم مادر سے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق کہ جب بچہ 4 ماہ کا ماں کے پیٹ میں ہو جاتا ہے تو اس کی روح عالم ارواح سے لا کے اس کے جسم کے ساتھ ملا دی جاتی، تو حیوان انسان بن جاتا ہے اس روح کے ملاپ سے۔ تو اب اس روح اور جسم کے ملاپ سے ہمیں اس دنیا میں بھیجا گیا ہے، اور یہ دنیاوی زندگی کیا ہے؟ یہ اس طویل زندگی کا ایک چھوٹا سا وقفہ ہے جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ امتحانی وقفہ ہے۔ یہ وہ بات ہے فکر آخرت کے حوالے سے کہ جو یاد رکھنے کی ضرورت ہے آج کے دور میں، جو اکثر و بیشتر اس جو تہذیب کی یہ جو آندھی چل رہی ہے وہ ہمیں یہ بات بھلا دیتی ہے، اور بار بار بھلاتی ہے، صبح و شام بھلاتی ہے، اور اس کے نامعلوم کتنے ہتھ کنڈے انہوں نے بنائے ہیں، تیار کیے ہیں کہ انسان کو کسی نہ کسی طرح اس آخرت سے غافل رکھا جائے، اس فکر سے دور رکھا جائے کہ جس سے انسان کی حقیقی زندگی بن سکتی ہے۔ اس میں جو ہم دیکھتے ہیں کہ آج کے وہ T20 ہوں یا جو بھی ہوں، کبھی وہ نذر بن حارث وہ کام کرتا تھا، آج وہی میڈیا وہی کام کر رہے ہیں کہ آخرت سے انسان کو پردے میں رکھا جائے، دور رکھا جائے۔ تو یہ جو دنیاوی زندگی ہے اس کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ سورہ ملک کے اندر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہم نے تمہیں یہ جو زندگی دی ہے اور موت دی ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ ایکم احسن عملا،
تاکہ ہم تمہیں دیکھیں کہ تم میں سے کون واقعتاً نیک اعمال کر کے آتا ہے، کون اس حقیقی زندگی کے لیے تیاری کر کے آتا ہے۔ اور اس حوالے سے یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ قرآن مجید کے اس پیغام کو علامہ اقبال نے جس طرح بیان کیا ہے اور زندگی کے اس تصور کو انہوں نے اپنے اشعار میں بیان کیا ہے، کچھ باتیں تو یہاں پر ہو چکی ہیں کہ جیسے انہوں نے فرمایا کہ تو اسے پیمانہ امروز و فردا سے نہ ناپ، جاویداں پہ ہمدواں ہر دم جواں ہے زندگی۔ تو اسی دنیاوی زندگی کو سمجھ بیٹھے کہ شاید یہی زندگی ہے، یہ تو اس طویل زندگی کا ایک چھوٹا سا وقفہ ہے جو تمہیں کاٹ کر امتحانی طور پر دیا گیا ہے۔ جیسے کمرہ امتحان میں 2-3 گھنٹے کا امتحان ہوتا ہے، یہ 60-70 سال کے امتحان ہم دے رہے ہیں، یہ پوری زندگی امتحان گاہ ہے۔ یہ بات یاد رہے کہ یہاں ہم آزمائش میں ڈالے گئے ہیں، یہاں اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اور یہ بات، جس بات کو اللہ پاک نے ہمیں سمجھا دیا ہے، اور یہ حقیقی بات ہے کہ آج اس پرفتن دور میں جہاں ہر بندہ بھانت بھانت کی بولی بولتا ہے، اللہ نے ہمیں قرآن کے اس انقلابی فکر سے جوڑ دیا ہے۔ یہ بہت بڑا اللہ کا احسان ہے۔ اس احسان کی اگر ہم نے قدر نہ کی تو پھر ہم نے حقیقی بات یہ ہے کہ اپنے آپ کو پہچانا ہی نہیں ہے، اور اس پیغام کو بھی نہیں پہچانا کہ جو اللہ پاک نے ہمارے کانوں سے ٹکرا دیا ہے۔ تو اللہ نے یہاں پر سورہ ملک کی آیت نمبر 2 میں یہ بات انسان کو بتائی کہ دیکھو الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اور اسی بات کو اقبال نے اپنے ایک شعر میں بیان کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ کلزم ہستی سے تو ابھرا ہے مانند حباب، اس زیاں خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی۔ تو ایک بلبلے کی مانند ابھرا ہے اس کائنات میں سے، اور اس زیاں خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی۔ اچھا، اگر یہ تصور سامنے نہ ہو تو پھر کیا ہے زندگی؟ پھر زندگی کا تصور انسان کے سامنے بڑا ہی محدود رہ جاتا ہے، کہ جس کو ایک شاعر نے کہا ہے کہ زندگی کیا ہے؟ عناصر میں ظہور ترتیب، اور موت کیا ہے؟ انہی اجزاء کا پریشان ہونا۔ بس یہی پھر زندگی رہ جاتی ہے، اور وہ اصل زندگی، وہ حقیقی زندگی انسان کی نظروں سے اوجھل ہو جاتی ہے، غائب ہو جاتی ہے، جس کے بارے میں قرآن مجید میں مختلف مقامات پر اللہ تعالیٰ نے مختلف انداز میں یہ بات ہمیں یاد دلائی ہے۔ اور جب یہ بات انسان کو یاد آتی ہے تو اس کے 2 نتیجے نکلتے ہیں۔ ایک نتیجہ وہ نکلا ہے جسے قرآن مجید میں اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ رہبانیت، یعنی دنیا کی جب حقیقت سامنے آتی ہے تو انسان سمجھتا ہے اس کی تو کوئی حقیقت ہی نہیں ہے، یہ تو بیکار ہے، اور پھر ادھر تک چلا جاتا ہے کہ دنیا ملعون ہے، چاہنے والے کتے ہیں۔ یہ ہمارے صوفیاء کے ہاں یہ قول پایا جاتا ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کے بارے میں کیا فرمایا کہ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دیکھو یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ اگر وہ فکر آخرت، وہ تصور زندگی براڈ ہو جائے، وسیع ہو جائے، تو پھر یہ دنیا کی زندگی بہت عظیم چیز ہے، یہ وقت بڑا اہم ہے، اس کا لمحہ لمحہ قیمتی ہے۔ تو اس کا پھر جب یہ تصور سامنے آتا ہے تو انسان سمجھتا ہے کہ یہ تو بیکار ہے، اور اصل زندگی تو آخرت کی ہے،
یہ تو بیکار چیز ہے، لہذا اس کے نتیجے میں انسان کہتا ہے کہ اس کو چھوڑو، دفع کرو، یہ بیکار چیز ہے، اور اس کا ایک نتیجہ رہبانیت نکلتا ہے، جس کو اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا کہ یہ بدعت انہوں نے خود ایجاد کی تھی، اللہ نے ان پر لازم نہیں کی تھی۔ اور وہی چیزیں جو رہبانیت میں موجود تھیں وہی چیزیں ہماری خانقاہی نظام کے اندر بھی پھر آئیں، اس درجے تو نہیں آئیں لیکن وہ چیزیں تھیں۔ اور جو اس فکر کا، اس سوچ کا نتیجہ کہ جب تمہارے سامنے دنیا کی یہ بے ثباتی، یہ امتحان گاہ ہونے کا تصور سامنے آئے تو ایک نتیجہ قرآن نکالتا ہے، اور وہ نتیجہ یہ ہے کہ اب تمہیں یہ وقت جو ملا ہے اس کو قیمتی بناؤ، اس اپنی آخرت کو بنانے کے لیے اس وقت کو، اس زندگی کو، ان صلاحیتوں کو کھپاؤ تاکہ تمہاری آخرت بن جائے۔ اور وہ جو تصور اسلام دیتا ہے ہمیں، وہ جہاد فی سبیل اللہ، یہ صحیح رخ جو قرآن ہمیں دیتا ہے وہ ہے جہاد فی سبیل اللہ، کہ یہ دنیا کیا ہے؟ دنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا تو برتنے کا سامان ہے، اس کو برتو، اس کو استعمال کرو، اسی کے بنیاد پر تمہیں آخرت میں۔ اور کھیتی کیا ہے؟ کھیتی انسان بوتا ہے تو کاٹتا ہے، جب بوئے گا نہیں تو کاٹے گا کیا؟ اس پر پوری اپنی محنتیں لگاتا ہے، اپنی صلاحیتیں کھپاتا ہے، راتوں کو اٹھ اٹھ کے پانی لگاتا ہے، ایک ایک پودے کو جا کے دیکھتا ہے کہ ان کو بیماری تو نہیں لگ گئی، اس کو پالتا ہے، اس کو سینچتا ہے، اس کو پروان چڑھاتا ہے، پھر جا کے امید لگاتا ہے کہ اب میں یہ فصل کاٹوں گا۔ تو یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، اس میں جو ہم بوئیں گے وہی آخرت میں جا کے کاٹیں گے۔ اور اگر وہ جو سیکولر تصور زندگی ہے کہ اصل زندگی تو دنیا کی زندگی ہے، اور اس کے بارے میں بھی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان کا حال یہ ہے کہ یہ دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے ہیں، وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنُّوا بِهَا، اور اس پر مطمئن ہو گئے ہیں، ان کا دل اسی پر رجھا جاتا ہے، اسی کی فکر، اسی کی سوچ، اسی کا تفکر۔ اور فکر کیا چیز ہے؟ فکر یہ ہے کہ جو انسان کو لگ جائے تو پھر بیٹھنے نہیں دیتی۔ صحیح بات ہے، یہ باتیں ابھی پہلے ہو چکی ہیں۔ یہ وہ احساس ہے جو انسان کے اندر پیدا ہو جائے، اگر آخرت کی فکر پیدا ہو گئی ہے کہ میری آخرت تو اس بات سے جڑی ہوئی ہے کہ میں اپنی دینی ذمہ داریوں کو ادا کروں، اس کے لیے ہر ممکن کوشش کروں، جو کچھ میں کر سکتا ہوں کر گزروں، تو پھر امید ہے کہ میں آخرت میں جا کے کچھ کاٹوں گا۔ یہ احساس اندر پیدا ہو، یہ فکر، یہ آگ اندر لگے۔ جب تک یہ آگ اندر نہیں لگتی تو حقیقی بات یہ ہے کہ آرٹیفیشل طور پر کچھ رسمی کام تو کر لیے جائیں گے، لیکن واقعتاً وہ دینی فرائض کا تصور، وہ انقلابی جد و جہد کیوں کروں میں؟ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا اور اس کی ترغیب دی ہے کہ اللہ کی طرف دوڑو، ففروا الی اللہ، دوڑو اللہ کی طرف، وسابقوا الی مغفرۃ من ربکم، اور سبقت کرو اپنے رب کی مغفرت کی طرف، آگے بڑھو، ہمت کرو۔ اور یہ جو فکر آخرت ہے صحابہ میں کیسے پیدا ہوئی تھی؟ اس درجے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فرماتے ہیں کہ اگر میں برابر سرابر بھی چھوٹ گیا تو یہ بڑی بات ہوگی، یعنی آخرت کا احساس اس درجے۔ لیکن دوسری طرف دینی ذمہ داریوں کا احساس دیکھیں، کیا کون سی قربانی ہے جو انہوں نے نہیں دی؟ جیسے ایک واقعہ ایک صحابی کا آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انہوں نے اپنی کیفیت یہ بیان کی،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ آج تم نے کیسی صبح کی؟ تو فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج میں نے ایک حقیقی مومن کی صبح کی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ اس کی کیفیت کیا تھی؟ فرمایا کہ آج صبح میں نے ایسے کی ہے کہ میں نے اس کیفیت کے ساتھ صبح کی ہے کہ جیسے میں اپنی آنکھوں سے جنت اور جہنم کو دیکھ رہا ہوں۔ اس درجے احساس، اس درجے یقین جب تک ہم اپنے اندر پیدا نہیں کریں گے تو وہ انقلابی جد و جہد میں ہم جگہ جگہ رکیں گے۔ حقیقی بات یہی ہے۔ پھر مشکلات آئیں گی، پھر جگہ جگہ پر رک کے کھڑے ہوں گے، ادھر ادھر دیکھیں گے، جدھر ہوا چلے گی تھوڑی دیر ادھر اس رخ پہ چل پڑیں گے۔ کیوں؟ اپنا مشن اور اپنا نصب العین وہ واضح نہیں ہے۔ رب کی رضا مطلوب و مقصود ہو اور پھر اس مشن میں اپنے آپ کو کھپائے انسان۔ اور کس انداز میں کھپائے؟ فکر کے حوالے سے مولانا مودودی صاحب نے اپنے رفقا کو اس وقت یہ بات کی تھی کہ جیسے تمہیں فکر ہوتی ہے کہ جس دن تمہارے گھر آٹا نہ ہو تو اپنے بچوں کی کیسی فکر ہوتی ہے، کم از کم اتنی فکر تو اپنی آخرت کی ہم پیدا کریں نا۔ اور آج کے دور میں اگر ہم، کیونکہ میڈیا کا دور ہے، تو یہ جو سوشل کانٹیکٹس کے سارے ایپس بلاک کر دیے جائیں، کیسی فکر پیدا ہوگی؟ وہ رابطے نہیں ہو رہے۔ کم از کم اتنی فکر تو پیدا ہو نا ہمارے اندر کہ ہم نے مرنا ہے اور اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو کے جواب دینا ہے، اور اس مشن، انقلابی مشن میں لگیں گے تو آخرت میں جواب دہی کی کوئی امید بن پائے گی۔ تو اس بات کو قرآن مجید میں اللہ پاک نے مختلف انداز میں بیان فرمایا ہے، انسان کو سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ دیکھو اپنی حقیقی زندگی کو پہچانو۔ فرمایا کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان نے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ یہ سوچ لو، یہ سمجھ لو، ہر جان نے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ، اور پھر تمہیں پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، ہر ایک کو جو کچھ بھی جو کما کر لائے گا اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ یوم القیامہ، قیامت کے دن پورا بدلہ لوٹا دیا جائے گا۔ اور فرمایا کہ اس کے نتیجے میں فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو کوئی اس دن دوزخ سے، آگ سے بچا لیا گیا اور داخل کر دیا گیا جہنم میں، وہ ہو گیا کامیاب۔ جہنم سے بچا لیا گیا اور داخل کر دیا گیا جنت میں۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، بچا لیا گیا جہنم سے، نار سے، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور داخل کر دیا گیا جنت میں، فَقَدْ فَازَ، تو یہ ہوگا کامیاب، اس کو مل گئی کامیابی، یہ مراد کو پا گیا، اس نے کامیابی حاصل کر لی۔ اور اس بات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی روایات میں بیان کیا ہے، اور اس بات کو بہترین انداز میں سورہ بنی اسرائیل میں اللہ پاک نے بیان کیا ہے کہ اگر تمہیں واقعتاً یہ بات سمجھ آ گئی کہ ہماری حقیقی زندگی آخرت کی زندگی ہے اور ہم نے جو کچھ بھی کرنا ہے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کرنا ہے، تو اس کے لیے فرمایا کہ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ، جس نے ارادہ کیا ہو آخرت کا۔ آج میں اور آپ سفر کر کے آئے ہیں، یہاں اسی سبق کو تازہ کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب ہم نے یہ واقعتاً اگر ارادہ کر لیا ہے، وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ، کہ ہمارا جینا مرنا اپنے رب کی رضا کے لیے ہے،
تو اس کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا، پھر اس کے لیے محنت مطلوب ہے. جس نے یہ طے کر لیا کہ میں نے بھوک نہیں مرنا، میں نے اپنی کما کے کھانی ہے، تو وہ گھر سویا پڑا رہتا ہے. جس نے یہ ارادہ کر لیا ہے کہ میں انجینئر بنوں گا، وہ جا کے گھر سو جاتا ہے. اور آخرت کا ارادہ کر کے ہمارے اندر کوئی حرکت ہی پیدا نہ ہو، کوئی تحریک ہی پیدا نہ ہو اس آخرت کو سنوارنے کی، اور اس مشن کی طرف ہماری قدم نہ بڑھیں، تو پھر اس کا مطلب کیا ہے کہ ابھی وہ فکر لگی نہیں ہے ہمیں، جس کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور وہ ہو بھی مومن، ایمان والا. تو فرمایا کہ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، تو ایسے لوگوں کی سعی و جہد، ایسے لوگوں کی محنت ٹھکانے لگے گی، ایسے لوگوں کی محنتوں کی اللہ تعالی قدر فرمائیں گے. اور اس کی جو ترغیب غلبہ دین کی جد و جہد کے حوالے سے سورہ صف کے آخری آیات میں بیان کی گئی ہے، وہ تو بہت ہی خوبصورت انداز ہے. ایک طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس نظام باطل کو ختم کر کے اللہ کے دین کو غالب کرنے آئے ہیں. یہ مشن ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور جو شخص بھی یہ سمجھتا ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں، امتی کا مشن بھی وہی ہے پھر. اور اس کی جو ترغیب اللہ پاک نے دی ہے کہ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان، هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، اے ایمان آؤ میں تمہیں وہ تجارت نہ بتاؤں جو تمہیں المناک عذاب سے، تنجیکم من عذاب علیم، نجات دلا دے المناک عذاب سے، وہ دردناک عذاب سے تمہاری جان چھڑوا دے گی. وہ تجارت کیا ہے؟ وہ تجارت یہ ہے جس کے بارے میں قرآن چاہتا یہ ہے کہ ایک بندہ مومن اس مشن میں لگے. فرمایا کہ تؤمنون باللہ ورسولہ، تم ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر، وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، اور جہاد کرو اپنی جان اور اپنی مال سے، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، اس مشن میں. اور یہ حقیقی بات یہ ہے کہ جدھر ہمارا جان اور مال کھپ رہا ہے، ابھی جو عباسی صاحب نے بات کی تھی کہ 60 سال ہم سرو کرتے ہیں اس نظام کو چلانے کے لیے، اس نظام کے کولو کے بیل بن کے ہم اس کو کھینچتے ہیں، اور جب بیکار ہو جاتے ہیں تو پھر خدمت دین کے لیے حاضر ہیں. ہم بندہ حاضر ہے جی، صلاحیتیں تو ختم ہو چکی، جان اور مال کدھر لگا کے آئے ہو. یہ بات تمہاری فکر کو طے کرے گی، یہ عمل تمہارا بتائے گا کہ تم آخرت کے طلبگار ہو. وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا، ادھر تمہاری جد و جہد ہے یا دنیا کے دندوں میں مصروف ہو؟ ہاں وقت ملے گا تو ہم آ جائیں گے، یا ہم حاضر ہیں ہر وقت. اور اپنے عمل سے یہ ثابت کریں کہ اپنا جان اور مال اور وقت اور صلاحیتیں اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کھپ رہی ہوں. تو اس کا مطلب ہے واقعتاً فکر آخرت ہے. تو فرمایا کہ تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اگر تم جانو تو یہی بات تمہارے حق میں بہتر ہے. اور یہ تجارت اگر تم اللہ تعالیٰ سے کرو تو فرمایا کہ اس کے نتیجے میں آخرت میں تمہیں کیا ملے گا؟ یغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے گناہ معاف فرما دے گا. جو کمیاں کوتاہیاں رہ جائیں گی وہ اللہ
दरगुजर फरमाएगा, वयुदखिलकुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार, और तुम्हें दाखिल करेगा जन्नत के अंदर जिसके दामन में नदियां बहती होंगी, व मसाकिना तय्यबा, और बहुत ही आला मस्कन अल्लाह ताला तुम्हें अता फरमाएगा रहने के लिए, फी जन्नाति आदन, उन खूबसूरत बागों के अंदर, ज़ालिकल फौजुल अजीम, ये होगी सबसे बड़ी कामयाबी। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें वाक़तन इस बात की समझ अता कर दे और अमल की तौफीक दे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।